السلام علیکم۔ اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، انڈیا یعنی بھارت یعنی اہل ہنود میں کامرس دیس ایک جگہ ہے۔ وہاں کامکیا دیوی کا ایک بہت بڑا مندر ہے۔ میرے جو دادا استاد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سن 1978 میں ایک شخص میرے پاس آیا اپنی بیٹی کو لے کر۔ اس کی بیٹی کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال ہوگی۔ اس کی آنکھیں چلی گئی تھیں، یعنی بینائی چلی گئی تھی۔ وہ ایک رات میں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ جو شخص اس مریض کے ساتھ میرے دادا مرشد کے پاس آیا تو وہ شخص بھی کمال کی نالج رکھتا تھا۔ میں پھر بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کون شخص تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر آیا تھا اور اس کی اس وقت عمر کتنی تھی، اس نے کامرس دیس میں کتنا وقت گزارا تھا اور کس طرح گزارا تھا۔ دادا مرشد نے اس بچی کو دیکھا تو دادا مرشد نے اس بچی کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کے اوپر کامکیا دیوی کا ہی اثر ہوا ہے، تم نے ایسا کیا کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ بہت لمبی کہانی ہے، یہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ پہلے آپ میری بیٹی کے لیے کچھ کریں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ دادا مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا عمل کیا، اس کی آنکھوں سے اس کامکیا دیوی کو اتارا اور اتارنے کے بعد اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی اور وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ یہ سب ایک ہی دن ہوا تھا۔ جب وہ آیا بچی اس کی ٹھیک ہو گئی۔ دادا مرشد نے اس کا عمل باندھا اور بچی کو تعویذ پینے کے لیے دیا اور فرمایا کہ لے جاؤ، اب یہ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بچی ٹھیک ہو گئی۔ دادا مرشد نے اس کا عمل اتارا اور فرمایا کہ اب اسے چھوڑ کر آؤ واپس اور پھر بتانا کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے۔ جب وہ شخص بچی کو چھوڑ کر آیا تو اس نے پھر بتایا کہ آج سے 70 سال پہلے، یعنی اس وقت اس شخص کی عمر 90 سے 95 برس تھی، تو مطلب 70 سال پہلے یعنی 1908 میں آرمی میں تھا اور میری ڈیوٹی آسام کی طرف لگی ہوئی تھی۔ اس وقت میں نوجوان تھا، میں اپنی ڈیوٹی ان جنگلات میں دے رہا تھا تو میں نے کچھ ہواؤں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایسے کہ جیسے کوئی چادر ہو اور اس چادر کے چاروں کونوں پر کوئی شخص موجود ہو، مگر وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ چادر مجھے اڑتی ہوئی نظر آئی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ پھر وہ چادر زمین پر اتر آئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے پکڑ لیا، جیسے کسی قیدی کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے پکڑا اور اس چادر پہ لا کر چھوڑ دیا اور جیسے ہی میں نے چادر پر پاؤں رکھا اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ مجھے اتنا ضرور محسوس ہوا کہ وہ چادر ہوا میں معلق ہوئی ہے اور ہوا میں اڑی اور ہوا کا جھونکا آیا۔ وہ جیسے ہی مجھ پر لگا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ یہ کہتا ہے، پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک کیو میں ہوں، یعنی غار میں ہوں۔ کوئی پہاڑوں جیسی کوئی جگہ ہے اور میں اس غار میں ہوں اور وہاں ایک بوڑھی عورت ہے اور اس بوڑھی عورت کا حلیہ اتنا گندا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ یہاں سے بچنے کا کوئی راستہ تو ہے نہیں، لگتا ہے یہ عورت مجھے مار دے گی۔ وہ عورت اصل میں جادوگرنی تھی۔ اس عورت نے اس شخص کا استعمال کیا اور اپنے جادو کے زور پر اس نے استعمال ایسے کیا جیسے کہ کولہو کا بیل ہوتا ہے۔ اس عورت نے اس شخص کو بیل بنا دیا تھا۔ بیل بنانے کے بعد پھر اس شخص کو بیل کی جگہ باندھ کر وہ چکر کٹواتی تھی اور خود جادو پڑھتی رہتی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے میرا صرف دماغ ہوش میں تھا، باقی میرا جسم کیا تھا کیا نہیں تھا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں سارا دن چلتا رہتا تھا اور وہ پڑھتی رہتی تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے کم و بیش اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے ساتھ ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ اس نے ہمارے دادا مرشد کو اپنی
قمیض اتار کر دکھائی تو اس کے جسم پر نشان ڈلے ہوئے تھے جیسے کوئی رسی باندھ کر کھینچتا ہے۔ اس کے دونوں کندھوں پر تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ اس کے دل میں خیال آیا میں یہاں سے نکلوں گا کیسے۔ وہ روزانہ نئی نئی ترتیب سوچتا۔ جب عورت نے پڑھائی کرنی ہوتی تو اس کو بیل بنا دیتی، پڑھائی کا وقت ختم ہوتا تو اس کو انسان بنا دیتی۔ وہ بہت بری جادوگرنی تھی، میں اس کا نام بھی بتاؤں گا لیکن آخر میں، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ اس جادوگرنی عورت سے ملنے کے لیے ایک دفعہ دو عورتیں آئی تو جب ان کی نظر اس شخص پر پڑی تو انہوں نے اس کی حالت دیکھی اور پھر وہ اس جادوگرنی کے پاس ملنے چلی گئیں، اور جب وہ واپس آئیں تو اس نے جب دیکھا کہ دو عورتیں آ گئی ہیں تو وہ کھڑی ہو گئی ان کے ادب میں، کیونکہ وہ اس کی گرو ماں تھیں اور وہ ذرا رحم دل تھیں، اور یہ جس کی قید میں وہ شخص تھا وہ بہت ظالم تھی۔ شیطانوں میں کوئی رحم دل تو ہوتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا تھا کہ اس شخص کے نکلنے کا کوئی سبب بنے، ورنہ ان میں کوئی رحم دل نہیں ہوتا، اور وہ جادوگرنی اپنے روپ بدل لیتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ ان سے ملیں اور مل کر جانے لگیں تو اس شخص کے پاس آئیں اور اس شخص سے کہا کہ تم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے، میں نکلتا ہوں اور رات بھر میں بھاگتا رہتا ہوں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہوں۔ تو اس نے کہا تم ایسے نہیں نکل سکتے، یہ پورا ایریا اس کے جادو کے اثر میں ہے۔ تم ایک کام کرو، یہ جو گرو ہے یہ بہت ظالم ہے، میں اسے جانتی ہوں، یہ میری شاگرد ہے۔ یہ جو عورت ہے یہ بہت ظالم ہے، میں اسے جانتی ہوں، یہ میری شاگرد ہے۔ یہ تم سے کام لے کر تم کو مار دے گی۔ میں تمہیں ایک راز بتاتی ہوں، تم کرو یہ کہ جب یہ جادو کرتی ہے تو اس کے پاس فلاں جھاڑو کی طرح چیز ہے، جیسے تنکوں والی جھاڑو ہوتی ہے ویسی کوئی چیز تھی اس کے پاس۔ وہ جو تنکے تھے وہ ایک خاص لکڑی کے بنے ہوئے تھے، ان تنکوں کا ایک گچھا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم رات کو کسی طرح اسے اپنے قبضے میں کرو اور یہاں سے بھاگ نکلو، اور جب بھاگو تو کرنا کچھ اس طرح کہ تنکوں میں سے ایک تنکا توڑ کر پھینک دو اپنے پیچھے اور 10 کوس جاؤ، پھر اپنے پیچھے پھینک دو، پھر 10 کوس جاؤ، پھر اپنے پیچھے پھینک دو۔ اگر تم اتنے کوس دور چلے گئے یا اتنے ایریے سے نکل گئے تو تم بچ جاؤ گے، اور اگر نہیں نکلے تو یہ تمہیں مار دے گی، کیونکہ تم اس کی قوت کو چوری کرو گے۔ تو اس شخص نے ایسے ہی کیا، کہنے لگا میں نے وہ گچھا اٹھایا اور رات کو بھاگ نکلا، جیسے ہی میں 10 کوس جاتا تو میں تنکا توڑتا اور پھینک دیتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں بھاگتا تو کوئی قوت مجھے روکتی تھی، اور جب میں تنکا پھینکتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے چھوڑ دیا ہو، آزاد کر دیا ہو، دھکا دے دیا ہو۔ جب اتنے کوس میرے پورے ہوتے تو مجھ سے اور نہیں بھاگا جاتا تھا، پھر مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی روک رہا ہے، پھر میں تنکا پھینکتا تو بھاگا جاتا۔ تو وہ شخص بتاتا ہے کہ اس طریقے سے میں رات بھر بھاگتا رہا، لیکن اس دفعہ میں کامیاب ہو گیا، میں وہاں سے آزاد ہو گیا، لیکن میں نے اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے۔ کہتے ہیں میرے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ میں اگر کچھ بول دیتا تھا تو وہ ہو جاتا تھا۔ یہ اس کے جادو کے زور کا اثر تھا، اور وہ بھی اس کے اوپر جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا۔ پھر ہمارے دادا مرشد نے اس شخص سے پوچھا کہ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اس شخص نے کہا کہ میں وہاں سے نکلا تو وہاں آرمی تھی، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، پھر وہ مجھے لے گئے اور اپنی قید میں رکھ لیا، اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر ہندوستان اور پاکستان کے معاملات شروع ہو گئے، اور تب میں وہاں سے پاکستان آ گیا۔ میری زندگی کے 30 سال ایسے
ایسے گزرے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیسی جگہ ہوگی یہ کامرس دیس، اور وہ جادوگرنی بھی بہت خطرناک تھی۔ ایسی ہی جادوگرنیاں تو پھر بعد میں کوئی لونا چماری بن گئی، کوئی منگلا چماری بن گئی، اور کوئی شیشلا چماری بن گئی۔ جو بڑی چماریاں ہیں وہ 4 ہیں، ان چاروں کا تعلق کامرس دیس سے ہی تھا۔ ان کا جادو بہت کمال کا ہوتا تھا۔ ان چاروں کا لونا چماری کا عمل کیوں کرتے ہیں؟ لونا چماری کا عمل اکثریت میں لوگ حب کے لیے کرتے ہیں، محبت کے لیے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لونا چماری کا ایک خاص عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اگر کسی کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ غلط راستے پر نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ تو شیطانی عمل تو شیطانی لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے، اس لیے کوئی اس عمل کے بارے میں بات نہیں کرتا، اور نہ میں کروں گا۔ صرف اس کا توڑ بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص پر عمل کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں ہوتا، اور اس کے اندر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ غلط راہ اختیار کر لیتا ہے یا لیتی ہے۔ اور لونا چماری کا عمل اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ اگر عورت کے لیے کیا جائے تو عورت کی، اور اگر مرد کے لیے کیا جائے تو مرد کی جان لے لیتا ہے۔ اس کا عمل بہت خطرناک ہے۔ میں کبھی بھی اس کے عمل کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن آج اس سے بچاؤ کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے صرف اور صرف سورۃ قریش ہے۔ آپ سورۃ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کوئی شخص کو بھوت پلیت، کوئی ڈائن، برے سے برے دیوی دیوتا، بڑے سے بڑے شیطان، دیو، خبیث آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ جو شخص اپنا معمول بنا لے 40 مرتبہ روزانہ سورۃ قریش پڑھنے کا، اور سورۃ قریش بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کا، وہ ہمیشہ ان شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔